میرے محترم دوستو، آج کی ہم ویڈیو کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ڈسکس کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، ہم روزہ کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت کے اندر خود روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ 183 نمبر آیت کے اندر خود روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس آمنو سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور یہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ کتنی دفعہ گزرا ہے؟ یعنی اس یا ایھا الذین آمنو سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ رب العزت سب سے پہلے کن کو مخاطب کرتے ہیں؟ اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، روزہ ایک عبادت ہے اور نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں ان دونوں عبادات کو آپس میں کمپیئر کروں گا اور پھر کمپیئر کرنے کے بعد اس میں آپ کو میں ایک بہت ضروری بات سمجھاؤں گا، اور پھر میں آخر میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کون سا کرتے ہیں یہ بھی ہم اس بات میں ڈسکس کریں گے، پھر ان صحابہ میں سے کون سے صحابی اس سوال کا جواب دیتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کر دیں، اپنے لیے تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ میں اس بات کی تشریح میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو روزہ دار کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے لیکن تقوی اختیار نہیں کرتا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی ہے، انسان کی آنکھ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق دیکھے، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق دیکھے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ دیکھے، اللہ رب العزت جس کام سے منع کرتے ہیں کہ میری آنکھ نے وہ چیز نہیں دیکھنی، انسان اس چیز سے منع ہو جائے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زبان عطا کی ہے، اب انسان اپنی زبان سے وہ بولے جو اللہ رب العزت جس چیز کی اجازت دیتے ہیں، قرآن جس کی اجازت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس کام سے منع کر دیتے ہیں وہ کام نہیں کرنے۔ اب منع کس چیز سے کر دیتے ہیں اللہ رب العزت؟ جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی کسی کو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، فضول باتوں میں اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے تقوی اختیار کرنے کی بات، یہ روزے کا مقصد ہے ہمیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یا ایھا الذین آمنو اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ اندازہ کریں یا ایھا الذین آمنو یہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں کتنی بار ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ 90 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا خاص اعزاز ہے جو اللہ رب العزت مومنین کو پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جب ایمان والو کہا جاتا ہے تو اس میں سے کفار نکل جاتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ رب العزت یہاں پر صرف اور صرف مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ روزے صرف ہم نے مومنین پر فرض کیے تاکہ مومنین پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اور سب سے ضروری بات، اس آمنو کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی، جب یہ آیات اتر رہی تھی آمنو والی یا ایھا الذین آمنو والی، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کے سب سے پہلے افراد تھے، سب سے پہلے ان کے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آمنو کہا گیا، اس کے بعد جتنے بھی ایمان لانے والے مومنین ہیں اس آیت کی مصداق میں داخل ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک روزہ بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، اب اس کو ہم عبادت سمجھ کے رکھیں۔ اب میں نماز کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں، آپ اس کو معلوم ہوگا نماز میں ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ نماز ہم نے جب شروع کر دی تو ہم اپنا چہرہ اور اپنا سینہ قبلہ سے پھیریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہم نماز میں بات کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ حدود اللہ رب العزت نے نماز کے اندر مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح ہم جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کی بھی کچھ حدود ہیں، روزے کی بھی کچھ لیمٹس ہیں، ہمیں ان لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ لیمٹس کیا ہے کہ جب ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی حدود ہے۔ وہ حدود کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی
नाफरमानी नहीं करनी। मैं आपको आखिर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनके सामने बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सहाबा से एक सवाल किया। सहाबा से पूछा कि तक़वा इख्तियार करने का क्या मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, तक़वा इख्तियार को जा बजाय इरशाद फरमाते हैं। इसी तरह इस आयत में भी जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तक़वा इख्तियार करने वाले। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये जब सवाल किया, उस वक्त सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सामने बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनके सामने थी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के। और उस वक्त तमाम सहाबा में से मैंने आपसे कहा था कौन से सहाबी ने हाथ खड़ा किया, सबसे पहले उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ खड़ा किया। उस वक्त हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने इसके बारे में बात की। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें तो फिर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा वो कौन सी बात है। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आप कांटेदार झाड़ीदार रास्ते से गुजरे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा जी बिल्कुल मैं गुजरा हूँ। तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया आप उस झाड़ीदार रास्ते से किस तरह से गुजरते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया शममतु सियाबी, मैं अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ। तो फिर हज़रत उबई बिन काब ने पूछा कि आप कपड़ों को क्यों समेट लेते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं कपड़ों को इसलिए समेट लेता हूँ ताकि किसी कांटे के साथ मेरे कपड़े उलझ ना जाएँ, किसी कांटे के साथ मेरे कपड़े उलझ ना जाएं। तो फिर हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों में उलझ ना जाएं। ये हमने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हम गुनाहों से महफूज रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट और भी डालता हूँ कि जब हम किसी कांटेदार झाड़ी से गुजरते हैं तो अगर कोई कांटा हमारे कपड़ों के साथ अटक जाए और फिर हम उसको फिर किस तरह निकालते हैं, अगर ज़ोर से खींचेंगे कपड़ा फट जाएगा। इसी तरह हम अगर गुनाहों में उलझ जाते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी है, दूसरा हम अल्लाह वालों के पास जाकर बैठें, अपनी इस्लाह करें, उनसे गुनाहों के बारे में बताएं कि हम ये गुनाह करते हैं। फिर अल्लाह वाले जो नेक बंदे होते हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, जो शेख तरीक़त होते हैं, वो फिर इंसान को इन गुनाहों से निकलने का रास्ता बताते हैं कि आपने ये अमाल करने हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन गुनाहों से महफूज कर लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के जो चंद लम्हात रह गए हैं, चंद दिन रह गए, हमें उनकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें वक्त को कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा बयान अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।